بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین و حضرات، حضرت ادریس مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس الحرامسا کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور ہرموز کا معنی ہے تجربے کار، مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ علم انساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسبت میں شامل ہیں۔ آدم اور شیث علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے آپ ہی کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ربانی ہے، اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اس طرح سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی بابت فرمایا، اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کی وضاحت صحیحین میں مذکور معراج کی احادیث سے ہوتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے جب بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھا اور رب تعالیٰ نے آپ کو نبوت عنایت فرمائی تو آپ نے شریروں اور گمراہوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرنے سے باز رہنے کی تبلیغ کی اور ان کی اصلاح و احوال کی کوشش شروع کر دی، مگر بہت زیادہ جدوجہد کے باوجود چند افراد کے علاوہ اکثریت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہی ڈٹی رہی۔ نافرمانوں کی یہ ڈگر دیکھ کر آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی، مگر افسوس کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والوں پر وطن چھوڑنا بے حد گراں گزرا اور وہ کہنے لگے، یہاں سے چلے تو جائیں لیکن روئے زمین پر ہمیں بابل جیسا خطہ اور کہاں ملے گا۔ سریانی زبان میں دریا کو بابل کہتے ہیں اور لوگوں کی مراد دجلہ اور فرات تھی کہ شہر بابل جو اب فنا کے گھاٹ اتر چکا ہے اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، بس اب کتابوں میں ہی اس کا ذکر ملتا ہے۔ دجلہ اور فرات کے کنارے آباد ایک نہایت سرسبز و شاداب شہر تھا۔ اپنی بے پناہ شادابی کی وجہ سے اسے بابل یعنی دریا ہی کہا جانا لگا تھا۔ یہ مشہور شہر عراق میں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، جب ہم خدا کے لیے اس شہر سے ہجرت کر جائیں گے تو خدا ہمیں اس کا بدل ضرور عطا کرے گا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کرتے چلے گئے اور چلتے چلتے سرزمین بابلیون جا پہنچے، جو مصر کی ایک اقلیم ہے۔ وہاں انہوں نے مشہور زمانہ دریائے نیل دیکھا، جس کے سر سبز و شاداب کنارے خالی اور بے آباد تھے، گویا کہ بڑی بےتابی سے کسی کے وہاں آ کر آباد ہونے کے منتظر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اہل ایمان سے کہا، یہ سرزمین بابلیون ہے جو تمہارے بابل کی طرح ہی سر سبز و شاداب ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ کا یہ نام حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھا تھا۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ مصر میں رہنے لگے اور لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے لگے، انہیں رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دینا شروع کی۔
کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے لوگ 72 زبانیں بولتے تھے۔ رب تعالیٰ نے انب کو اپنی وحی اور تعلیم سے ان سب زبانوں پر کامل دستگاہ عطا فرمائی تاکہ آپ ہر فرقے کو ان کی ہی زبان میں تعلیم دیں۔ آپ نے ہر قوم کو تمدنی زندگی کی تعلیم دی، ہر شہر سے طالب علم جمع کیے، انہیں سیاست مدینہ سے آراستہ کیا اور انہیں اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ چنانچہ ہر فرقے کے طلباء نے واپس جا کر اپنے اپنے علاقوں میں شہر تعمیر کیے اور انہیں مدنی اصول پر آباد کیا۔ ان لوگوں نے تقریباً 188 شہر بسائے، جن میں سب سے چھوٹے شہر کا نام ربا تھا۔ آپ نے انہیں دیگر علوم کی بھی تعلیم دی۔ سب سے پہلے آپ نے حکمت اور علم نجوم کی تعلیم دی۔ رب تعالیٰ نے آپ کو افلاک، ان کی ترکیب اور ان کے باہم کشش کے رموز اور اسرار کے علوم ودیت فرمائے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو علم عدد اور حساب کی بھی تعلیم دی۔ اگر رب تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان علوم سے آراستہ نہ فرماتے تو ان علوم کے حاصل کرنے کا کسی کے دل میں خیال تک نہ گزرتا اور نہ وہ ان تک رسائی حاصل کر پاتے۔ آپ نے ہر قوم اور قبیلے کے لیے ان کے احوال و صفات کے مناسب قواعد و قوانین مقرر کیے اور روئے زمین کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ شاید اسی وقت سے دنیا کا ایک نظام ربا مسکون بھی ہے اور ہر حصے کا ایک حاکم مقرر کر کے وہاں کی حکومت و سیاست اور نظم مملکت کا اسے ذمہ دار ٹھہرایا اور چاروں کے لیے یہ امر ضروری ٹھہرایا کہ وہ اپنی ماتحت رایا کو رب تعالیٰ کی شریعت پر چلنے کا پابند بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اللہ کے دین پر چلیں، اس کی توحید کا اقرار کریں، اس کی عبادت کریں، نیک اعمال کر کے خود کو آخرت کے عذابوں سے نجات دلائیں۔ آپ نے انہیں دنیا سے بے رغبتی اور جملہ امور حیات میں عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا۔ اس وقت شریعت کے مطابق نمازیں ادا کریں، ہر ماہ ایام بیس کے روزے رکھیں۔ آپ نے انہیں اعدائے ایمان کے خلاف جہاد کرنے کی تلقین کی، کمزوروں اور ضعیفوں کی معاونت کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، طہارت حاصل کرنے بالخصوص جنابت، کتے اور خنزیر سے پاکی حاصل کرنے کا تاکیدی حکم دیا، ہر قسم کے نشہ آور مشروب کو حرام قرار دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 چیزوں کی قربانی کی وصیت فرمائی: خوشبو کی دھونی، جانوروں کی قربانی، شراب، پھولوں میں سے گلاب، اناج میں سے گندم اور میووں میں سیب وغیرہ کی ہر موسم کی پہلی فصل کی نظر دینا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت سے اس بات کا وعدہ کیا کہ میرے بعد ان کے پاس ان کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد انبیاء کرام آئیں گے۔ آپ نے انہیں ان پیغمبروں کی صفات سے بھی آگاہ کیا، چنانچہ فرمایا وہ دینی و دنیاوی ہر قسم کی آفات اور جملہ رذائل اخلاق سے بری اور جملہ فضائل و اخلاق اور شمائل حمیدہ سے آراستہ ہوں گے۔ زمین و آسمان سے متعلق جملہ امور اور ہر قسم کے دکھ، درد اور بیماریوں کی دوا اور شفا سے متعلق پوچھے گئے کسی مسئلے کا جواب دینے سے ان کا علم قاصر نہ ہوگا۔ ہر مطلوب اور مقصود کام میں مستجاب الدعوات ہوں گے۔ ان کا مذہب اور دعوت ایسی ہوگی جس سے کائنات کی اصلاح ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی امت اسی شریعت اور عبادت کے طریقوں پر قائم رہی، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور آپ کے بعد آپ کی امت اس شریعت اور اس کے قوانین پر پابند رہی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی تحریر کریں۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔